ابن ماجہ کتابُ الفتن 4545 کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے لائے جائیں گے، ساتھ میں پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تہامہ پہاڑ کے برابر بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے، نماز لے کے آئیں گے، روزیاں، نماز، صدقات و خیرات، بہت ساری نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو خاطر میں نہ لائے گا۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہواؤں میں بکھیر دے گا، ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ کرام حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اے اللہ کے نبی وہ کون سے بدنصیب لوگ ہوں گے جو نیکیاں پہاڑوں کے برابر لے کے آئیں گے، نماز و صدقات و خیرات و حسنات لے کے آئیں گے، وہ ساری کی ساری چیزیں برباد کر دی جائیں گی، ان کی کیا نشانیاں ہوں گی؟ اے اللہ کے نبی بتا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غلطی ہم کر بیٹھے اور ہماری بھی نیکیاں برباد کر دی جائیں۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی بہت ساری کوتاہیاں اور غلطیاں کرتا، جس سے یہ محسوس ہوتا کہ وہ اسلام کا پورے طریقے سے ماننے والا نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا واضح اور کھلا ہوا دشمن ہے۔ دو ٹوک اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فیصلہ سنایا ہے۔ کہا کلمہ اگر پڑھے ہو تو پورے کے پورے مسلمان بن کے رہو، ہمیشہ مسلمان بن کے رہو، بچپن سے لے کر قبر تک مسلمان بن کے رہو، ہر وقت مسلمان بن کے رہو، اور شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان تمہارا واضح اور کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا والوں کو شیطان سے دور کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کوشش کی ہے کہ ہم اور آپ شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلے، اسلام کے فالوور ہیں تو اسلام ہی کو فالو کریں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی۔ اس لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری وصیتیں اور نصیحتیں اپنی امت کے لوگوں کو کی ہے۔ ایک صحابی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں صحابیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیتیں فرمائی ہیں۔ آپ وہ 3 وصیتیں سن لیں، اس کے بعد ہم اپنی بات ختم کر دیں گے۔ فرماتے ہیں صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، آپ نے وصیت کی، آپ نے نصیحت کی، اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر غفاری، اے معاذ بن جبل، جہاں بھی رہو، جس وقت بھی، جس حالت میں بھی رہو، اللہ رب العالمین کا خوف کھاتے رہو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو۔ اللہ کے نبی نے پہلی نصیحت کی کہ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، پرہیزگاری اور تقوی کے ذریعے سے انسان مکمل مسلمان ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اے ابو ذر غفاری، اے معاذ بن جبل، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، تم سے کوئی خطا ہو جائے تو اپنے اس غلطی اور خطا کے اوپر ڈٹ نہ جانا، اس پہ اصرار نہ کرنا، بلکہ تم اس کے لیے توبہ کرنا اور اپنی اس غلطی کے بعد کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کرنا، کیونکہ نیکیاں جب کی جاتی ہیں تو غلطیوں کو اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، ویوہار سے پیش آنا۔
रवाहु तिर्मिज़ी फी किताबिल बिर्रि वस्सिला बाबु मा जाअ फी मुआशरतिन नास, हदीस नंबर 1987। इस हदीस के ताल्लुक से इमाम इब्न हजर अल हैसमी और इमाम मुनावी रहमहुल्लाह ने कहा है, हाज़ल हदीसु शामिलुन लिसाइर अहकाम शरिया, पूरे इस्लाम को इस हदीस पाक के अंदर बयान कर दिया गया है। इसमें हुकूकुल्लाह भी है और इसमें बंदों के हुकूक भी है। और इमाम मुनावी रहमहुल्लाह कहते हैं इस हदीस पाक के अंदर जो जो बातें बयान की गई हैं अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बल्कि अपने चैप्टर की ये फाइनल और कैलकुलेशन वाली बात है, और दोनों तीनों बातें आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। पहली नसीहत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंत, अल्लाह से डरो, खौफ खाओ, कब, हैसुमा कुंत। उलमा जानते हैं हैसु का इस्तेमाल जमान और मकान दोनों के लिए होता है, यानी कि जहां भी रहो, जिस जगह भी रहो और जिस वक्त में भी रहो, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, किसी भी जगह पे अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहो। गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, बाजार हो, मस्जिद हो, पिंडाल हो, घर का कमरा हो, हर जगह तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहना, अल्लाह का खौफ खाते रहना। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह फरमाते कि ऐ लोगों, जो तुम समझ रखे हो कि दिन में रोजा रखना और शाम को यानी रात की तारीकी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना, सिर्फ इसी का नाम तकवा कहते नहीं, सिर्फ इसका नाम तकवा नहीं है, बल्कि तकवा का असल माना यह है तर्कु मा हर्रमल्लाह, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दे दिया है उन सारी चीजों को छोड़ दिया जाए, परहेज कर दिया जाए, और जो अल्लाह ताला ने फर्ज कर दिया है उन तमाम चीजों को किया जाए, इसी का नाम तकवा है। और इसके बाद फरमाते अल्लाह ताला ने जो जो चीजें फर्ज की है, अगर एक इंसान वो सारे के सारे काम करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जो चीजों को हराम किया है, अगर इंसान वो सारे के सारे काम करता है, फमन रुज़िक़ा बाद ज़ालिका खैरा फहुवा खैरुन इला खैर, जिसको अल्लाह ताला की इबादत के अलावा, जिसको नमाज के अलावा, ज़कात के अलावा तमाम फराइज को अदा कर देने के बाद भी इस्लाम पे चलने की तौफीक मिल जाए तो नूरुन अला नूर है। असल तकवा ये है कि इंसान जो जो चीजें मना की जाए उन तमाम चीजों से अपने आप को रोक ले, अपने आप को बचा ले। तकवा क्या है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज हम जलसे में मौजूद है, आज हम लोगों के साथ मौजूद है, मजमे के अंदर मौजूद है, हम कोई गलती नहीं करेंगे, अपनी मोबाइल में कोई गलत सलत चीज नहीं देखेंगे, गाना वीडियो रील्स वगैरह नहीं देखेंगे, लेकिन हम ही में से बहुत सारे ऐसे नौजवान होंगे कि जब बिस्तर पे जाएंगे, अकेले में होंगे या अपने दोस्तों की महफिलों में होंगे, तो यही सारा गलत काम लोगों की महफिलों में करने लगेंगे, अपने बिस्तर पे अकेले में करने लगेंगे। याद रखो मेरे भाइयों, तकवा की ये चीज खिलाफ है। असल तकवा ये है कि इंसान जैसे मजलिसों में अल्लाह से डरता है, उसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ उस वक्त भी खाया करे, उस वक्त भी डरा करे जब बंद कमरे में हो, अपनी रजाई के अंदर हो, अपनी बीवी के साथ हो, अपने कमरे में हो, दुनिया की नजरों से दूर हो, तब भी इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर रहा हो। एक आलिम दीन ने अपनी किताब के अंदर लिखा, कहते हैं कि एक लड़की और एक लड़का दोनों अकेले में मिलते हैं। लड़के ने लड़की से मिलने से पहले सवाल किया, क्या हम दोनों के अलावा इस मजलिस में कोई और है? हम दोनों अकेले में हम जो चाहे कर सकते हैं, जिस तरह की बातें चाहे कर सकते हैं। अल्लाह के बंदे ने कहा हाँ, हम दोनों के अलावा और भी चीजें हैं। वो लड़का कहता हाँ, हम दोनों के अलावा इस रुए जमीन पर इस वक्त अगर कोई चीज है तो आसमानों में टिमटिमाता हुआ सितारा है, मैं हूं, तुम हो, और आसमानों में टिमटिमाता हुआ सितारा है। ये सितारे हमारे साथ हैं, मैं हूं, तुम हो, इसके अलावा और कोई हमारे साथ नहीं है। वो लड़की कहती है फ़ाइना मुकब्बिबूहा, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे दोस्त, ऐ इस्लामी भाई, ऐ अल्लाह के बंदे, सुन जरा सुन, अगर ये आसमान के सितारे तुझे नजर आ रहे हैं तो इन सितारों को चमकाने वाला तुझे नजर क्यों नहीं आ रहा है? हमारे साथ तो उस सितारों को चमकाने वाला भी है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देख रहा है। उस अल्लाह की निगाह से, उस अल्लाह की पकड़ से हम कैसे बच सकते हैं? हरगिज़ नहीं बच सकते हैं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। इसी तरीके से और आपको हर जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना चाहिए।
ابن ماجہ کتاب الفتن 4545 کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے لائے جائیں گے، ساتھ میں پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تہامہ پہاڑ کے برابر بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے، نماز لے کے آئیں گے، روزیاں، نماز، صدقات و خیرات، بہت ساری نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو خاطر میں نہ لائے گا۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْصُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہواؤں میں بکھیر دے گا، ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ کرام حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اے اللہ کے نبی وہ کون سے بدنصیب لوگ ہوں گے جو نیکیاں پہاڑوں کے برابر لے کے آئیں گے، نماز و صدقات و خیرات و حسنات لے کے آئیں گے، وہ ساری کی ساری چیزیں برباد کر دی جائیں گی، ان کی کیا نشانیاں ہوں گی؟ اے اللہ کے نبی بتا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غلطی ہم کر بیٹھے اور ہماری بھی نیکیاں برباد کر دی جائیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، وہ تمہاری طرح انسان ہوں گے، وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوں گے، لیکن ان کی ایک غلطی ہوگی جس غلطی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے، ہم اقوام اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، وہ ایسی قوم ہوگی جب لوگوں کے سامنے ہوگی تو تقوی پرہیزگاری کی بات کرے گی، لوگوں کے سامنے ہوگی تو نیک بن کے رہے گی، لوگوں کے سامنے ہوگی تو گناہوں سے دور رہے گی، لیکن جیسے ہی اکیلے میں ہوں گے اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے لگیں گے، حرام کام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یعنی اکیلے میں حرام کام کرنے کا جو گناہ ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، پہاڑ کے برابر کی نماز و صدقات و خیرات کو برباد کر دیتا ہے۔ تو تقویٰ کیا ہے کہ انسان جہاں بھی ہو، جس بھی حالت میں ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی اس لڑکی کو یاد کیجئے کہ رات کی تاریکی، یہ سناٹا ہے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، ماں دودھ بیچنے والی ہے، اپنی بیٹی سے کہتی ہے، بیٹی رات کی تاریکی ہے، شب دیجور چھائی ہوئی ہے، سناٹا، سب کے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں مست ہیں، سب نیند کی آگوش میں جا چکے ہیں، بیٹی اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے، امی جان دودھ کے اندر پانی ملانا تو غلط بات ہے، یہ تو 2 نمبری کا کام ہو جائے گا، یہ تو غلط بات ہو جائے گی، دودھ کے اندر پانی ہم کیسے ملائے؟ اللہ رب العالمین کو کل جواب دینا ہوگا۔ وہ ماں کہتی ہے، بیٹا کون سا اللہ رب العالمین کو جواب دینے سے تم کیوں ڈرتی ہو؟ نہ عمر دیکھ رہے ہیں، نہ عمر کے کوئی سپاہی دیکھ رہے ہیں۔ لڑکی کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، اگر ہم عمر کی نگاہوں سے بچ جائیں گے، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کی نگاہوں سے بچ جائیں گے، دنیاوی سزا سے تو بچ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جو دیکھ رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ جب پوچھ لے گا کہ دودھ بیچنے کے ٹائم پہ تو نے دودھ میں پانی ملایا تھا کہ نہیں ملایا تھا؟ اے امی جان کیسے ہم اللہ رب العالمین کو جواب دے پائیں گے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تجارت میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے، عبادت میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے، معاملات میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے، سماج میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے، انفرادی زندگی میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے، موبائل دیکھنے چلانے میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے، گاڑی چلانے میں تقویٰ ہونا چاہیے، لوگوں کو پڑھتے پڑھانے میں تقویٰ ہونا چاہیے، زندگی کے ہر محاذ پر، ہر شعبے میں تقویٰ ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو، جس بھی وقت میں ہو، تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا۔ اے معاذ، اے ابو ذر غفاری، میری اس نصیحت کو مان کے رکھنا۔